أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم على بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم۔ اے مسلمانوں، تو کیا اب ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیوقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنے بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والے نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہیں جنتی ہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 75 سے 82 تک کی آیات جن کا تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ پچھلی آیت سے ریلیٹ کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ
ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسلام کو کسی کا کوئی چیز اپیل کرتی ہے اور کسی کی اسلام کی طرف پڑھنے کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی بنی اسرائیل کے لیے ایک وارننگ طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے مزاج اتنے سخت ہوئے کہ وہ اتنی ساری نشانیاں دے کر ایمان نہ لائے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے سامنے سوال رکھا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کو یہ تھوڑی سی وہ ایک ایکسپیکٹیشنز تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ مکہ کے جو قریش ہیں وہ تو مشرک تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب، کوئی پہلے سے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لا سکے، ان کو سمجھ نہیں ہے اسلام کی۔ لیکن مدینہ میں جو کہ یہودی رہتے ہیں اور یہ لوگ پہلے سے ہی کتابوں اور انبیاء کو جانتے ہیں، تو ان کے لیے ایمان لانا بہت آسان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے کہ اتنے سارے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر یہ ایمان نہیں لائے۔ اور پھر ہم پچھلی آیات میں ان تمام معجزات کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ ان میں سے اگرچہ کہ ایک گروہ تھا، علماء تھے ان کے جو کتاب کو بدل دیتے تھے، لیکن پوری قوم کی پکڑ کی گئی ہے۔ اگرچہ کہ ایک طبقہ تھا جو کتاب کو پکڑتا تھا، تو ایسی پکڑ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب سے متعلق جو عوام تھی، انہوں نے اہل کتاب کی جو عوام تھی، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ کتاب کو سیکھنا یا سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے، بس کوئی مسئلہ آ جائے تو علماء کو آپ نے فالو کر لینا ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ وہ اپنی بتوکی خواہشات کو فالو کرتے تھے، یعنی اس میں وہ بالکل بلائنڈلی چلتے تھے، یعنی کبھی اس کو کوشچن نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے فتوے بھی اس کتاب کا حصہ بنتے چلے گئے اور کسی نے اس کو کوشچن نہیں کیا۔ اب آپ ابھی بھی اگر آپ کبھی جائیں تو ان کے ہاں یہودیوں میں جیسے عیسائیوں میں علماء کے ایسے ہاتھ چومے جائیں گے، اور اس طرح سے ان کو کسی دکان میں مل جائیں تو ایسے جھک کے ملا جاتا ہے کہ گویا وہ کوئی پیغمبر یا نبی ہیں، اور ان کا مقام پتہ نہیں کیا ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہ چیز، اس رویے کو، یعنی بلائنڈلی کسی کو یہ مقام دے ڈالنا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں جب علماء کو بلائنڈلی فالو کرنے کا جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات علماء ظاہر انسان ہیں، اور ایک عالم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ خود کو قرآن کا اسٹوڈنٹ کہے گا، پرفیکٹ نہیں کبھی کہے گا، اور سیکھنے کے لیے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس تو علم ہے لیکن کسی اور کے پاس مت جانا۔ تو یہ کہنا کہ جیسے دیکھیں گروہ بندی یا کچھ علماء کا یہ کہہ دینا کہ بھئی فلانے مسجد میں نہیں جانا، فلانے کا لیکچر نہیں سننا، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اور یا پھر یہ کہ آپ کسی کو کوشچن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی ہمارے تو یہی ہیں، بڑے ہیں، یہی ہمارے پیر، یہی ہمارے عالم ہے، اور ہمارے تو باپ دادا سے ہم ان کو پیچھے چلتے چلے آئے ہیں، ان کو کوشچن کرنا نہیں نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ حالانکہ علماء میں بھی کرپشن آ سکتی ہے، اور یہی وہ کرپشن ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے کہ وہ آیات کو بدل دیتے تھے، ان کا مفہوم بدل دیتے تھے۔ اور پھر جو عام یہودی عوام تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ خطبے سنتے تھے، یعنی مسلمان بھی جا کے سنتے، اور یہودی علماء جو کہ بہت زیادہ بات کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی وہ خوشخبری دیتے، تو جو مدینہ میں جب مسلمان گئے یا جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، وہ کہتے تھے ہاں یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو یہ تو واقعی اس نبی میں ہے۔ تو وہ پھر آگے ایکسائٹیڈ ہو کے بتاتے تھے یہودیوں کو کہ دیکھو وہ نبی تو آ چکا ہے، تم نے جو جو نشانیاں بتائی ہم نے چیک کی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اب جو عوام تھی وہ علماء کے پاس جا کے کہتی کہ بھئی اس طرح مسلمان ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ نشانیاں بتائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب نشانیاں اس نبی میں ہیں۔ تو وہ علماء اپنے لوگوں کو ڈانٹتے، کہتے کہ تم کیوں ان کو بتا رہے ہو؟ پھر جو باتیں تمہیں اللہ نے بتائی ہیں تم ان کو بتاؤ گے تو پھر تمہارے خلاف کیس بن جائے گا نا قیامت والے دن۔ مسلمان کہیں گے کہ ہاں ان کو پتا تھا، تو پھر اللہ کے ہاں ایک تمہارے خلاف حجت بن جائے گی، تو تم نہ ان سے شیئر کیا کرو۔
ورنہ یہ اسلام کی سچائی ثابت ہو جائے گی. یہاں سے ان کی مینٹالٹی دیکھیں، اللہ کے بارے میں جو ان کا کانسیپٹ تھا نا وہ بہت بگڑ چکا تھا. گویا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو گویا وہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا، اگر انہوں نے نہ بتایا تو نہیں پتہ چلے گا. آج بھی ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب میں جہاں پہ بہت سارا بگاڑ آیا شفاعت کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ اللہ کو وہ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، سب سن سکتا ہے، اس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بعض اوقات انسانی کوالٹیز کے ساتھ جج کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے یہاں کرپشن ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ یہ چیز میں کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ یعنی کبھی یہ کانسیپٹ نہیں آیا کہ بھئی اگر ہم نے نہ بتایا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ کیسے پتہ چلے گا. تو جب مینٹلٹی توحید میں خراب ہوتی ہے تو یہاں تک بگاڑ آتا ہے، اور ظاہر ہے اگر یہاں پہ بگاڑ آ جائے تو پھر اس کے بعد تو ایمان ہی خطرے میں ہے. اب یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو یہ لوگ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے ان کو امی کہا گیا ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت دو ایکسٹریمز پائے جاتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی، جیسے ان میں تھے کہ ایک طرف وہ لوگ جو دین میں بالکل کوئی ریسرچ نہیں کرتے اور سمجھتے کہ سارا کام علماء کا ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو ہر وقت علماء کے کرٹیکل بنے ہوتے ہیں اور دین کی ہر بات کو ہی رد کرنے کو اپنے ایک لاجک، جو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو بس یہ مطلب دین میں ہونی ہی نہیں چاہیے نا. یعنی خواہشات کی پیروی ان دونوں شکلوں میں ہو سکتی ہے، اور یہی کام ان کا عوام کرتی تھی نا، یا بلائنڈلی فالو کرنا تو یا بالکل ہی آنکھیں بند کر لینا نا، دین کی طرف سے کوئی ریسرچ نہ کرنا. باقی ہر معاملے میں ریسرچ ہے. جیسے ہم نے مثال دی کہ ایک چھوٹی سی مشین بھی خریدنی ہو تو ریسرچ کی جاتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہ ذمہ داری ختم کہ بھئی ہم کیوں ریسرچ کریں، ہمیں کیا پتہ کون صحیح ہے. یا پھر یہ سوچ لینا کہ لوگ لاجکس دیتے ہیں کہ یہ تو دل کا معاملہ ہے، ضروری ہے میں حجاب پہنوں اور مسلمان دکھائی دوں، یہ میں جانوں میرا اللہ جانتا ہے، نماز میں پڑھوں نہ پڑھوں اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا اکلوتا بیٹا ہے تو ہم اس کی بھی خوشی نہ منائیں. اور باقی آگے پیچھے تو دین کے احکامات ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارا اتنا بھی نہیں حق بنتا کہ ہم کوئی خوشی منائیں. تو یہ لاجکس کے ساتھ جو دین کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ایکسٹریم ہے. اور پھر ایک اور جو گڑبڑ ہوئی کہ جیسے عیسائیوں میں یہ چیز پیدا ہو چکی تھی کہ بھئی اگر تم حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم زندگی میں کیا کرتے رہے ہو، تمہارا لائسنس پکا ہے جنت جانے کا. تو یہ کانسیپٹ جب ہمارے ہاں بے شفاعت کا تصور بگڑا تو اس میں بھی آ گیا کہ بھئی معاملات عبادات کرنا جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو بس وہ تمہاری شفاعت کرا دیں گے، بس مطلب آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو بس کافی ہے، آپ کی اسی سے ہی نجات ہو جائے گی. یہ بگاڑ ہوتا ہے جب کتاب کا علم نہ ہو اور علماء کو بلائنڈلی فالو کیا جائے. پھر ان کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ جو عوام تھی وہ بالکل ان پڑھ. اور ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتی تھی عوام، اور اس میں یعنی اس کو حفظ تک بھی وہ لوگ کرتے تھے، اس کتاب کو بہت زیادہ مقام دیتے تھے جو عام پبلک تھی، اور باقی ساری چیز اس کے کرتے تھے. لیکن ان کے یہاں بالکل کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اب اس آیت کو قرآن ہمارے سامنے کیوں رکھ رہا ہے کہ عوام کا دیکھیں ہمارے ہاں بھی قرآن کے اتنی اکیڈمیز ہیں، اتنے سارے ادارے ہیں جو صبح و شام قرآن کے کو پھیلا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ پورے قرآن کو پھیلا رہے ہیں. یہ کسی نے حفظ کو پکڑ لیا ہے تو ہم نے ایسے حافظ قرآن دیکھے جن کو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کا کس آیت کا کیا مطلب ہے، اور ریچولز کی حد تک قرآن کو لے جانا. اور یعنی کچھ جیسے میں بار بار اگزامپل دیتی ہوں چونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ کچھ بہنیں تجوید ہی کو قرآن یعنی نازل اس لیے ہوا ہے کہ بس آپ نے تجوید سیکھنی ہے، اور وہ 10 سال اسی میں لگا رہی ہیں. باقی آگے اس کے پیچھے آیات کو خوبصورتی سے پڑھنے کے علاوہ کیا ہے وہاں تک وہ پہنچ نہیں پاتی ہیں.
یعنی کوئی جوش میں آتا ہے تو زیادہ زیادہ کسی ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے. تو یہ قرآن ہمارے سامنے وہ ایٹیچیوڈ کیوں رکھ رہا ہے؟ اور پھر اس ایٹیچیوڈ کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ویل کا لفظ آیا نا کہ ان کے لیے تباہی ہے. ویل کہتے ہیں دروازے، نقصان کے دروازوں کا کھل جانا. نہ صرف نقصان بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا رزق کے دروازے کھل جانا، کسی چیز کے دروازے کھلنا، اور اس میں صرف نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ غم کے دروازے کھل جائیں، مظلومیت کے دروازے کھل جائیں، جہالت کے، مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور وائل جو ہے ایک حدیث کے مطابق دوزخ کی ایک وادی کو بھی کہا جاتا ہے، جس میں پتھر اگر پھینکا جائے تو کتنے ہی سال لگیں گے نیچے تہ تک پہنچنے میں. اور پھر ایک اور جو جرم ان کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے، کتاب کے اندر ایڈیشن کرتے، وہ کہتے حاذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی ان کے اندر بگاڑ آیا. اب دیکھیں ہمارے ہاں کسی میں یہ جرات تو نہیں ہے کہ وہ کوئی صورت لکھ کے قرآن کے اندر ڈال دے، وہ کرپشن تو نہیں ممکن. لیکن ایک کرپشن جو ہوئی جس پہ بڑا انسان حیران بھی ہوتا ہے، ہم پاکستانیوں میں تو بہت زیادہ ہے، کہ دیکھیں غیب کا علم جو ہے نا وہ صرف اللہ کو ہے. اور جتنا علم ہمیں قرآن و حدیث سے دیا گیا غیب کا، ہمارا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. جو پردہ ہے برزخ کا، ہم اس کے پیچھے جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ مرنے کے بعد ہم، اب کوئی نہیں جھانک سکتا، وہ وحی کا سلسلہ رک چکا. تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ فتوے دیتے ہیں کہ آپ یہ گاڑی میں لٹکا لیں تو پھر آپ کو اس سے یہ ہوگا. اور کسی خاتون نے کہا کہ بھائی، ان کو کسی نے کہا کہ آپ سورہ مریم پڑھیں پریگننسی میں تو بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں وہ 9 ماہ پڑھی تو بیٹی ہوئی، تو کہتی ہے یہ تو کوئی نہیں کام کرتی سورہ مریم. گویا ایک نا عجیب سی ایٹیچیوڈ بن چکا ہے جی، یہ فلانا درود، یہ فلانی دعا آپ یہ پڑھیں تو یہ آپ کے بال اگا جائیں گے، آپ کا گنجا پن دور ہو جائے گا، آپ کو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ حاذا من عند اللہ، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا؟ غیب کی بات کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے نا. یا یہ کہ آپ اتنی بار یہ چیز پڑھیں تو یہ کام ہو جائے گا، آپ اتنی دفعہ قرآن ختم کر لیں. بھئی اللہ کے پیچھے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے تو کلیئرلی بتا دیا کسی کے مرنے کے بعد 3 ہی چیزیں ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں: اس کی اولاد، اور اس کا اپنا پھیلایا ہوا علم، اور اس کا کی طرف سے جو صدقہ جاریہ جو زندگی میں وہ کر گیا. تو اب اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، باہر کے لوگ جو مرضی کریں، اس کے ساتھ یہ دعویٰ جوڑ دینا کہ پھر اللہ یہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. گویا ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو عمل ہے اپنے سے کریٹ کر کے وہ کہ حاذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. تو سوچے کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے. یعنی سوچ کے روح کام جاتی ہے. قرآن اس پہ پکڑ کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. ویل کا لفظ یوز کیا ہے. اور یہ نا ایک انڈسٹری بن چکی ہے، لوگوں کے کاروبار اس سے چلتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے صرف یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ آیات، وہ دعائیں، وہ وظیفے بیچتے ہیں. اور باقاعدہ ظاہر عوام جاتی ہے جو لا علم ہے، اور خود وہ ایسے ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور لوگوں کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ کر لیں، ہمارا یہ تعویذ لے جائیں، یہ پہن لیں تو آپ کے کاروبار کو یہ ہو جائے. بھئی پھر آپ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے؟ پھر دوبارہ ان کے لیے فوائل کا لفظ آیا کہ یعنی اتنی شدت ہے اس جرم کی کہ بربادی کا لفظ دوبارہ کہا گیا، اور کہا گیا کہ بربادی ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھ کے کوئی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب جیسے دیکھیں کہ یہ کیوں کہا کہ اپنے ہاتھ سے لکھے؟ کیونکہ لکھتے تو سب لوگ ہاتھ سے ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ بات آئی کہ یہ اپنی زبانوں سے ہی کہتے ہیں. ظاہر ہے جو بات ہوتی ہے زبان سے ہی ہوتی ہے. پھر قرآن اس کو کیوں اس طرح کہا رہا ہے کہ جو یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں؟ اتنا اس کو الگ سے کیوں کہا؟ پاؤں سے تو کوئی نہیں لکھتا. تو دیکھیں یہ سٹائل ہر زبان میں ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شدت سے، کوئی غصے سے بات کرنا چاہے تو یہ جملہ ہم بولتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ کام کیسے ہوا، یا تمہاری زبان پہ یہ بات کیسے آئی. یعنی ہم یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟
بات تو زبان پہ ہی آنی ہے نا، تو اس شدت کے لیے تو گویا یہ لوگ اتنے کرپٹ ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے کہ تمہارا جرم اتنا بڑھ چکا کہ ساتھ ہی تم دعویٰ کر رہے ہو کہ گنتی کے چند دن جو ہیں وہ آگ ہمیں چوئے گی. یہاں پہ معدودات کا لفظ آیا، یعنی ایسی گنتی کے جو بہت آسان ہو، یعنی ایک نظر آپ دیکھیں اور آپ کو کلیئرلی پتا ہو یا 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، یا یہاں پہ میں نے 4 لوگوں کو چلتے دیکھا، یعنی شبہ نہ ہو، کلیئرلی جس کو آپ دیکھ سکیں. تو وہ لوگ اتنے کلیئر ہو کے یہ دعویٰ کرتے کہ نہیں جائے گے آگ میں، لیکن گنتی کے 4 یا 5 دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیں اتنی فیورز دیتا چلا آیا ہے، تو اگر ہم اس نبی پر ایمان نہیں بھی لائے تو ہمیں ایک اور فیور دے دے گا. ہو سکتا ہے کچھ دن رکھے آگ میں، لیکن پھر اس کے بعد وہ ہمیں نکال دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم بہت لاڈلی قوم ہے، تو ہمارے اوپر اس طرح سختی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو لائٹلی لے لیا انہوں نے. اور دیکھیں یہی رویہ ہے نا کہ جیسے جو دین کے احکامات ہیں نا ان کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کیا ہے اب ہم خوشی بھی نہ منائیں. تو کچھ حدیں ہیں جن کو ہم اس طرح سے نہیں لے سکتے، کو یہاں پہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اور دیکھیے انہوں نے اس بات کو بھی اتنا لائٹلی لے لیا کہ جنت اور دوزخ میں جانا اور چند دن کے لیے کیا حرج ہے. تو یعنی منہ پہ الفاظ ہی کیسے آ رہے ہیں کہ کیا ہے اگر چند دن ہم دوزخ میں چلے بھی گئے. یعنی دوزخ کا تو تصور کر کے روح کام جاتی ہے. اور پھر قرآن نے ان کی یہ بار بار بات کی ہے کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے. اور اس کی یعنی ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر 1000 میں سے ایک دفعہ پکڑتا ہے. تو 999 سال تو ہمارے خیریت سے گزرتے ہیں، تو ایک دفعہ بیچ میں پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ مہربان ہو جاتا ہے. قرآن نے ان کی خواہش کا ذکر کیا ہے. دیکھیں یہ ان کی اپنی مینٹالٹی تھی، اسی لیے قرآن نے کہا کہ وما ہوا بمزحزحہ، کہ یہ 1000 برس جی بھی لیں تو یہ ان کو عذاب سے تو نہ ہٹا سکیں گے. اب اللہ یہاں پہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے کانسیپٹس بنا لیے ہیں تو ذرا ثبوت تو لے کر آؤ. اور وہ اس طرح کے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے شیخ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے عالم کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ ان کو تو چیلنج کرنا استغفر اللہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ بنی اسرائیل کے ہاں علماء کا مقام تھا کہ ان کو بالکل کوسچن نہیں کرتے تھے کسی رویے کو، اور ان کو یہ تھا کہ بس ان کو چھو لینا اور دیکھ لینا بھی عبادت ہے. یہ ان کی ذہنیت تھی. ان سے بلیسنگ لیتے، ان کے وہ گھر آ جاتے تو ان کو لگتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس حد تک ایکسٹریم پہ وہ لوگ چلے گئے ان کے احترام اور عقیدت میں، بالکل آنکھیں بند کرنی. اور دوسری انتہا ہمیشہ پائی گئی ہے کہ بھائی علماء کو بالکل کوئی مقام نہ دینا. اور یہ دونوں انتہائیں ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں، جس کی ہم نے ایک دفعہ ایک سیشن میں بات بھی کی تھی کہ مولوی لفظ کو لطیفے کے طور پہ استعمال کرنا اور مولوی سے ریلیٹڈ لطیفے بنانا، یہ علماء کی ڈس رسپیکٹ میں آتا ہے. یعنی یہ رویہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں تو اپنی زندگی سے اس کو بالکل مائنس کرنا ہے. کیونکہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. تو کیا ہم میں سے کسی کی جرت ہے کہ اس حد تک ان کا کوئی مذاق اڑا دے؟ ہاں اختلاف وہ اور بات ہے، وہ ڈس رسپیکٹ میں نہیں آتا. اگر فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کیوں بنی آدم کو بنا رہے ہیں، یہ پلان کر رہے ہیں تو خون بہائے گا، تو کوئی حرج نہیں، سوال کیا جا سکتا ہے. لیکن اور ظاہر ہے ہمیں بلائنڈلی فالو کرنا منع ہے کہ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم دونوں ایکسٹریم سے ہمیں بچنا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، اور یہ آیت پہ ہم چاہیں گے ہم تھوڑا دیر رک کے سوچیں کہ بھئی جو کوئی غلطی کرے اور پھر اس کی غلطی اس کو گھیر لے، یہ بہت غور کرنے والی آیت ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ غلطی اس کو گھیر لے. دیکھیے کوئی انسان نہیں کہ جسے غلطی نہ ہو. ہمیں اللہ نے خود کہا ہے کہ تم خطا کار ہو، لیکن یہ کہ ہمیں بیسٹ خطا کار کہا. کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے یہ کہا کہ کبھی غلطی نہ کرنا، کہا کہ بس خود کو جھاڑتے رہنا نا، غلطی ہوئی احساس ہوا واپس آ جانا. لیکن غلطی گھیرتی کس کو ہے؟ جب کسی سے کوئی گناہ ہوا، جیسے ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، ایٹیچیوڈ پڑھ رہے ہیں، ہماری کانوں میں آیات پڑھ رہی ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے نا کہ بھئی ہم کہاں سے خود کو بدلیں. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی اس کو دلیل دینے لگ جائے
اور کہے کہ نہیں نہیں اس میں ضروری تو نہیں ہے. ایک شخص ہے فرض کیجئے کہ اس کو شراب نوشی کی عادت ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو احساس ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ اسے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کبھی کوئی تھراپی، کبھی کوئی پروفیشنل کے پاس جا رہا ہے. تو کیا کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے نا، اس سے نکلنے کی کوشش تو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے گا. لیکن ایک اگر اس پہ لاجک دینے لگ جائے اور اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو جائے کہ وہ کہے کہ کیا حرج ہے، بیچنے کی حد تک تو ٹھیک ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں کون سا پی رہا ہوں. اور پھر تھوڑا سا اور آگے جائے اور کہے کہ کبھی کبھار ہی پیتا ہوں نا، کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ پھر کبھی کبھار تو نہیں رہتا، اگر پیئر ساتھ کہے کہ لیکن اس کے کچھ فائدے بھی تو ہیں، اور پھر اس میں وہ میڈیکلی اس کو کرے اور پھر دلیلیں دے کہ دیکھیں اس وقت اتنی دنیا اس کو پیتی ہے تو دیکھیں ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہوا کہ یعنی اسلام جو ہے اس معاملے میں آ کے اتنی شدت کیوں برتتا ہے. یہ یعنی آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ آرگیومنٹ کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے وجہ لاجک نہیں ہوتی، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہے جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہ پورے دین کو ہی پھر چیلنج کر ڈالتے ہیں. یعنی کیونکہ اپنے نفس پہ چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے. وہی میں نے کئی ایسی خواتین کو دیکھا جو حجاب اور پردے کے خلاف باقاعدہ تقریریں کرتی ہیں، کتابیں لکھتی ہیں اور اس میں جواز دیتی ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھئی ایک عمل، ایک ریسٹرکشن خود پہ اپلائی کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. تو وہ سوچتی ہے کہ یہ پورا سسٹم میں خرابی ہے، ہمیں اسلام کو ہی چیلنج کرنا ہے، اسلام میں کریکشن کرنی ہے نا. نفس پہ چوٹ پڑ رہی ہے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی غلطی کو کرنا اور پھر اس پہ پلٹنے کی بجائے اس پہ جواز اور دلیل دینا، غلطی نے اس کو گھیر لیا کہ اب اس کی عقل پہ اور دل پہ پردہ پڑ گیا. دیکھیے ہمیں جو استغفار کے کرنے کو کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا کہ دل نرم رہتا ہے نا، ہمیں بار بار چیک کرتے رہنا ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، کیونکہ بھئی ہمارا دل نرم رہے، ہمارے اندر کوئی غلطیاں تو ہم اس شدت سے بچے رہیں. اور جب تک ہمارے اندر یہ رہے گا کہ ہم احساس رکھیں، ایمان کا آخری درجہ نا کہ دل میں برا جاننا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ بار بار پڑھنے کے چانس ملیں گے. ہاں جب لاجکس دینے جا کر اس چیز سے پتہ نہیں کیوں دل بہت ڈرتا ہے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم زندگی میں کبھی اسٹیج پہ آئیں کہ کوئی چیز اسلام میں واضح ہے اور پھر اس پہ ہم کوئی یعنی کسی کی جرت اور وہ کہے کہ نہیں نہیں میں اللہ کے اس حکم کو اس لیے نہیں مانتی کہ مجھے یہ اس میں خرابی دکھتی ہے. ایک چھوٹی سی اور مثال دوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جیسے لڑکیوں کو وراثت میں حصے نہ دینے کا کلچر، یعنی وراثت کا جو حکم ہے نا کوئی اختلافی نہیں ہے کہ ایک عالم نے تو یہ رائے دی تو فلاں مسلک میں یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وراثت کا حکم نا کلیئر قرآن میں آیا اور اس پہ پوری صورت نازل ہو چکی ہے اور بہت واضح ہے. یعنی یہ اس میں جس طرح باقی اسلام کے فرائض بالکل واضح کر دیے گئے ہیں نا، کوئی اس میں جیسے نماز کا حکم واضح ہے، بیچ میں تھوڑی بہت کوئی فقہی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن کوئی اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے یا 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، صرف 2 ہی فرض ہیں. جس طرح اس چیزوں میں اختلاف نہیں ہے نا، بہت واضح ہے، اسی طرح وراثت کا حکم بھی بہت واضح ہے. چلیں لوگ نہیں کرتے مگر اس کو گناہ تو سمجھے نا، اس پہ الٹا جو ہے وہ جواز دینا کہ بھئی لڑکیوں کو ہم جو ہے وہ ویسے دے دیتے ہیں، زیور دے دیتے ہیں، جہیز دے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو وراثت کی کیا ضرورت ہے. تو بینگ اے تھراپسٹ جب میں خواتین کی تھراپیز کرتی ہوں اور میرے پاس جو شادی شدہ زندگی سے متعلق مسائل پہنچتے ہیں تو اس کی تہ کے پیچھے ان بہت ساری ازدواجی زندگی کے جو باٹم بیس لائن ہے اس کے اندر اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو جو ایک خرابی کی وجہ دکھے گی وہ یہ کہ ایک عورتیں فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوتی، ان کا سسرال میں وہ مقام نہیں ہوتا ہے. تو اگر دین کو یعنی آپ کی عقل جتنی مرضی دلیلیں دے کہ بہنوں کو ضرورت نہیں، بیٹیوں کو ضرورت نہیں ہے، ایک عورت جب فائنینشلی سٹیبل ہوتی ہے تو اس کے سسرال والے اس کو اور طرح سے لیتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. کوئی وجہ تھی تو اسلام نے اس میں وراثت میں حصہ رکھا نا. تو فرض کیجئے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ وجہ نہ ہو کیونکہ اسلام کے احکامات کے پیچھے
ہم اپنی عقل سے وجہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ اس وجہ سے یہ حکم نازل ہوا ہے۔ لیکن میں بینگ اے تھراپسٹ ایک بات کر رہی ہوں جو میں نے اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھا کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خواتین ساری زندگی، یعنی ان کو ظلم کیوں سہنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں، اور آپشنز جو اسلام نے دیے تھے وہ چھین لیے گئے، اور خواتین کا یہاں جرم یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ وہ والنٹرلی بیسس پہ اپنے گھر والوں کو اس حکم کی اطاعت سے روک دیتی ہیں۔ اللہ کے احکامات کو نہیں بدلا جا سکتا، تو ہمیں اس حالت میں رہنا ہے کہ اس کا جو حکم آئے ہماری عقل کو بعض دفعہ سمجھ آئے گی، بعض دفعہ نہیں آئے گی۔ اب اگلی بار جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ہم ایٹیچیوڈ اور رویوں کے بارے میں آیت ہے، چونکہ اس آیت میں بہت گہرائی میں ہمیں جانا پڑے گا، معاملات کی بات بہت زیادہ ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سیشن میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو اس کتاب کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے ہر کوئی عالمہ بن جائے اور پورا قرآن سمجھ اور سیکھ لے، لیکن بات یہ کہ قطرہ قطرہ جو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، وہ اس نیت سے ہم نے قرآن کو اپروچ کرنا ہے کہ یہ کتاب ہمارے سوالوں کا جواب دیتی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہم اس کتاب کو اپروچ کریں گے ہمیں وہاں سے یہی ملے گا۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ ہمیں جواب دیتی ہے۔ تو اسی لیے اس خوبصورت دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔